الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں کہہ رہا ہوں آواز کم کر دیں، ایک کو بالکل بند کر دیں، آواز رکھیں بس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر، آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے اور حاضر ہونے کا موقع ملا، اور عزیز محترم جناب مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب اور ان کے والد گرامی کو مبارکباد. عظیم جلسہ ہوا آپ کا. حقیقت میں تو جلسہ آپ کا مغرب کے بعد اس وقت ہو گیا جب امیر الہند دامت برکاتہم تشریف لے آئے، اور اس کے بعد دوسرے علماء کے خطاب بھی ہو گئے. برادر مکرم مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب کے خطاب کے دوران میں آیا. اب بیان کی گنجائش اور ضرورت دونوں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایک نظام ہوتا ہے تو اس کے مطابق آدمی پابند ہوتا ہے کہ کچھ کرے اور کہے. تو مختصراً دو تین باتیں. مسلمانوں کے مسائل میں اگر یہ طے کرنا ہو کہ سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑی ضرورت یا سب سے اہم معاملہ کیا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں جو بڑے دماغ ہوں دنیا بھر میں، ان سب کو جمع کر کے ان سے فیصلہ کرانے کی کوشش کی جائے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بات پر ان کا اتفاق ہو جائے گا کہ مسائل تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں، ایمان پر جئیں اور ایمان پر مریں. مسائل اور بھی ہیں اور بہت سارے ہیں، اور ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے. لیکن جو اصل مقصد ہے، جو اصل منشا ہے، جو اصل گویا ہماری ساری سرگرمیوں کا محور ہے، وہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں جئیں مسلمان بن کر، اور دنیا سے جائیں مسلمان بن کر. ایمان پر جئیں، ایمان پر مریں، اسلام پر جئیں، ایمان پر مریں. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. دوسری طرف ایک دنیا ہے، دنیا کی طاقتیں ہیں، دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے. اس کا مسئلہ وہ ہے جو شیطان کا مسئلہ ہے، جس کا ارادہ کر کے یا چیلنج دے کے شیطان دنیا میں آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں سجدے سے انکار کرنے کے بعد، اللہ کی طرف سے مردود ہونے کے بعد، اللہ کی طرف سے قیامت تک کی مہلت ملنے کے بعد جو شیطان نے چیلنج دیا تھا وہ یہی تھا کہ میں دنیا میں جا کر آدم کی اولاد میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. یہ جو اس کا مشن ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کے
کارندوں کا مشن ہے جو شیاطین الانس والجن دونوں ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیطان کی برادری سے بھی ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ چیلنج اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن کے کھڑا ہے۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں عمومی طور پر طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جن ملکوں میں ہم حکومت بھی کرتے ہیں تو یہ کہیں اگر تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ حقیقی طاقت کا سرا وہاں بھی شاید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے مسائل جن کا تعلق ہماری بنیادوں سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت سے ہے، ان مسائل میں تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، غالباً 2003 کی بات ہے، جب عراق میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا امریکہ کے ذریعے، اور امریکہ کی نمائندہ حکومت وہاں قائم ہوئی تھی۔ اس کے قیام کو 3 مہینے ہوئے تھے شاید، جب اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی، اسے میں نے پڑھا اور پڑھ کر میں متوجہ ہوا، چونکا، اور اس کو یاد رکھا، بیان بھی کیا بہت سی جگہ۔ خبر یہ تھی کہ حکومت نے، یعنی وہی امریکہ کی نمائندہ حکومت نے، ایک فرمان جاری کیا کہ یونیورسٹیوں میں جو مذہبی دینی شعبہ ہے، دینیات کا شعبہ ہے، اس کے نصاب پر نظر ثانی کی جائے۔ آپ غور کریں کیا مطلب ہوا اس کا۔ صدام حسین کے دور میں ہی کون سی یونیورسٹیوں میں دارالعلوم کا نصاب پڑھایا جا رہا ہوگا؟ یونیورسٹیوں کا ایک شعبہ، دینیات کا شعبہ، اس میں جس قدر قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا تھا وہ بھی منظور نہیں تھا، اس پہ نظر ثانی۔ اور نظر ثانی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہوں کہ اس زمانے کے بہت خاص لفظوں میں سے ہے نظر ثانی، یعنی اگر یوں کہا جائے، کہنا ہو کہ مثلا حکومت نے تیل کی قیمت بڑھائی، تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ تیل کی قیمت بڑھائی، یہ کہا جائے گا تیل کی قیمتوں پہ نظر ثانی کی گئی۔ کہنے کا یہی طریقہ ہے۔ تو نظر ثانی کا مطلب تھا کہ وہاں سے دینی نصاب کو اور گھٹا دیا جائے۔ میں نے یہ گزشتہ 20-25 سالوں کے عرصے میں دنیا کے اندر ملکوں میں جو تعلیمی نظام چل رہے ہیں، چھوٹی موٹی معلومات، میری معلومات بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو مشاہدہ کیا ہے اور وہ ہمارے ملک میں بھی آ گیا، تو ان سب کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے تعلیم کے سلسلے میں، جو ہر ملک میں نافذ ہو رہا ہے، وہ مسلم ملک ہوں یا دوسرے ملک ہوں، ہمارا ملک بھی اسی میں آتا ہے۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ ہم اس کو ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ وہ انتظام جو ہے ہماری طرف سے، یہ وہ مدرسے ہیں جو ہمیں ہمارے بڑوں کی میراث کے طور پہ مل گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ لہٰذا اب سب سے بڑا کام ہمارے کرنے کا یہ بنتا ہے کہ ہم ان مدرسوں کو اس طرح چلائیں جیسے ہمیں انہیں چلانا چاہیے۔ اس موضوع پر بہت لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر مجھے 2-4 ہی منٹ میں یہ بات کرنی ہے، اور کرنی اس لیے ہے کہ حالات ہمارے لیے بہرحال مشکلات کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ آج کی تازہ خبر نے کچھ لوگوں کو راحت کا سانس لینے کا موقع دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو یو پی مدرسہ بورڈ کے وجود کو آئینی مان لیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایک وقتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوش آئند خبر آئی ہے، لیکن وہ مسائل اس سے کم نہیں ہوتے جو مسائل مدرسوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مدرسوں کو مضبوط کرنے والے کام کریں۔ مضبوط کرنے والے کاموں میں بنیاد ہوتی ہے ہمارے مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت کے اعتبار سے، کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں، نیت صحیح رکھیں۔ اور ہم کا مطلب مدرسوں میں کام کرنے والے سب لوگ، یعنی مثلا مدرسوں کے ذمہ دار بھی، مدرسوں میں پڑھانے والے بھی، مدرسوں میں پڑھنے والے بھی، اور مدرسوں میں تعاون کرنے والے بھی۔ کسی کے بھی سامنے ختم کرنا ہے، کسی کے بھی سامنے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ خاص طور سے میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے جو بڑی تعداد میں یہاں بھی موجود ہیں اور ہر جگہ رہتے ہیں، یہ کہوں گا کہ یہ عمر جو ہے، اس عمر میں آدمی کو نمایاں ہونا اچھا لگتا ہے۔
اس عمر کی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش، بلکہ اگر غور کریں تو اس عمر کی کیا قید ہے؟ ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ہم سفید داڑھیوں والے جو ہیں وہ جوانوں پر بات رکھ کر کہہ دیتے ہیں، ورنہ جوان ہو یا بوڑھے ہم سب کا اس معاملے میں ایک جیسا حال ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش ہمارے اندر بہت رہتی ہے۔ اور نمایاں کرنا بھی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ویڈیو میں ہمارا چہرہ آ جائے، فوٹو میں ہمارا چہرہ آ جائے، اسٹیج پہ ہم نظر آ جائیں۔ یہ اتنی چھوٹی سی اور اتنی معمولی سی اور اتنی غیر یعنی پائیدار سی خواہش ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کی یہ خواہش ہونی نہیں چاہیے، مگر یہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس سے۔ آدمی اصل کام پر دھیان نہیں دے پاتا۔ اصل کام کرو، جس کے کرنے کا جو کام ہے اس کام کو اللہ کی رضا سامنے رکھ کر کرو۔ پڑھانے والے اس چکر میں نہ رہیں کہ ہماری تعریف ہوگی، ہماری شہرت ہوگی، بلکہ ہمیں بچوں کو تیار کرنا ہے، ہمیں طلبہ کو بنانا ہے، ان کو اپنے پاس جو کچھ ہے وہ منتقل کرنا ہے ان تک اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح بچے بھی یہ نیت کریں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ تعاون کرنے والوں سے کہنا ہے کہ آپ کو یہ شوق بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو تعاون دیا اس کا اعلان ہی ہو، یا اس تعاون کی وجہ سے مدرسے والے اب آپ کی رائے کا لحاظ کریں، آپ کی بات مانیں، یا آپ کو الگ سے عزت دیں۔ یہ سب دنیا کے مطالبے ہیں۔ آپ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے لیے دیا ہے، جنت میں جانے کے لیے دیا ہے۔ جتنی دنیا میں اغراض مل جائیں گی، جنت میں جانا اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ تو بنیادی بات ہے کہ ہم سب لوگ نیت پر اپنی محنت کریں، اپنی نیت کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی نمائش سے شہرت نہیں ہوتی۔ اخلاص وہ اصل بنیاد ہے جس کی وجہ سے دنیا جانتی ہے، اس لیے کہ سارے معاملات کا تعلق اللہ سے ہے۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا میں مقبول ہوتی ہے اور متعارف ہوتی ہے۔ بطور مثال میں عرض کروں کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو کوئی اشتہار پہلے سے نہیں تھا، بعد میں اشتہار دیا گیا کہ ہم نے ایک مدرسہ شروع کیا ہے، اور وہ اشتہار بھی اس لیے دیا گیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک نیا نظام شروع ہوا ہے۔ اور کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی جلسہ نہیں تھا، ایک استاذ اور ایک بچے کو بٹھا کر کام شروع کر دیا گیا مسجد میں، اور اپنی عمارت دارالعلوم کی کام شروع ہونے کے 10 سال کے بعد نودرے کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ دارالعلوم کے شروع ہونے کے پورے 10 سال کے بعد 1283 میں دارالعلوم قائم ہوا ہے۔ شیخ الہند نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور شیخ الہند کرائے کے مکانوں میں اور مسجدوں کے حجروئی میں پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں۔ 1293 میں نودرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں سال پورا ہونے سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں ہندوستان سے باہر کے علاقوں کے طلبہ آ چکے تھے۔ آپ اندازہ کریں کیا چیز تھی یہ، اور چند سالوں کے اندر ساری دنیا میں شہرت پہنچ گئی تھی۔ یعنی اپنی عمارت بننے سے پہلے دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی حفاظت کا ایک قلعہ بننے جا رہا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے پھر وہ ساری دنیا میں قبولیت پا جاتی ہے۔ یہی معیار ہے۔ ہمیں سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، اور ہمارا اس کے احکام کی تعمیل میں جو انداز ہے، اسی کا عکس ہماری ذات پر پڑتا ہے، اور لوگوں کا جو ہمارے ساتھ برتاؤ ہے اس پر پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنے ہی ڈرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس معاملے کا عکس لوگوں کے دلوں پر پڑ جاتا ہے، اور لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ یہی راز ہوتا ہے اللہ والوں کی محبوبیت کا، کہ لوگ ان کو جانتے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں زیارت کا موقع مل جائے، اس لیے کہ وہاں اللہ کی محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ ہماری اگر نیت صحیح ہوگی تو ہمارے یہ ادارے مضبوط ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب ہماری نیت صحیح ہوگی تو ہمارا عمل بھی صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ جو حالات ہیں
ان حالات میں انتظامی معاملات کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور بس بات ختم کرتے ہوئے وہ 2-3 باتیں ضرور کہہ دی جائیں جن کے بغیر آج کے ہندوستان میں کسی بھی گفتگو میں چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم بات ختم کر دیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے گھروں کو دیکھیں اور اپنے حالات کو دیکھیں. 3-4 مصیبتیں ہیں جو سارے ملک میں ہر آبادی میں اب تو یہ کہنے لگا ہوں اس لیے کہ میں 6-7 سال سے ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں بھی گیا ہوں، چھوٹے اور بڑے جلسے میں، چھوٹی یا بڑی آبادی میں، مسجدوں کے جلسوں میں یا مدرسوں کے جلسوں میں یا میدانوں میں، ہر جگہ میں نے عموماً تقریر کے دوران ہی یہ معلوم کیا یا الگ سے پوچھا ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں. میں نے پوچھا ہے سودی قرضہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ تو ابھی تک کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ نہیں میں جواب مل گیا ہو. کشمیر سے لے کے کیرلا تک کی بات کر رہا ہوں، گجرات اور راجستھان سے لے کے تریپورہ اور آسام تک کی بات کر رہا ہوں، اور بیچ کے سارے علاقے اور ہمارے یہ سارے اضلاع اور ان اضلاع کے چھوٹے بڑے گاؤں اور قصبے، سب جگہ کی بات میں کر رہا ہوں. اور اب تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کوئی آبادی اس مصیبت سے خالی نہیں ہے کہ سودی قرضوں میں بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں. ایک حدیث سب کو معلوم ہے، اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر بھی دینے والے پر بھی. حدیث پہ تو سب کا یقین ہے. جب اللہ کی لعنت ہے تو گھر کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ رحمت کیسے آئے گی؟ گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ بچے کیسے صحیح ہوں گے؟ دوسری مصیبت، مجھے تفصیل کا موقع نہیں، دوسری مصیبت نشے کی ہے. پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے جہاں مسلمان اور ان کے بچے نشے میں مبتلا نہ ہوں. کشمیر کی بات بھی کر لیں آپ تو جا کر دیکھ لیں، اس وقت کشمیر والے سر پکڑے بیٹھے ہیں. کشمیر کے جو فکر مند لوگ ہیں وہ کتنے پریشان ہیں. وہاں کے نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو، اور صرف کشمیر میں نہیں پورے ملک میں یہی حال ہے. ایک جگہ سے میرے پاس ایک میسج آیا، نام بھی لینا اچھا نہیں لگتا صوبے کا کہ فلاں صوبے سے آیا، فلاں شہر سے آیا، یو پی سے باہر سے آیا. ایک لڑکی کا میسج، میں نہیں جانتا کون تھی، میرا نمبر کہاں سے ملا. اس نے کہا کہ آپ لوگ دلی اور فلاں جگہوں پہ جا کے بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی تو آئیے. ہمارے یہاں جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نشہ ہماری بہنوں میں عام ہے. اور اپنی بہن کے بارے میں اس نے لفظ لکھا، آسان نہیں ہے لکھنا، کہ میری بہن نشے کی عادی ہو گئی ہے اور ایک لڑکے سے اس کے غلط تعلقات ہیں. اصلاح کے لیے آئیے، کوشش کیجئے. یہ صورتحال ایک جگہ کی نہیں ہے، تقریباً ہر جگہ. چونکہ نشے کے بعد تو آدمی کس برائی میں مبتلا ہو کہنا مشکل ہے، ام الخبائث اسی لیے کہا گیا. تو سود عام ہے، نشہ عام ہے. اس کے علاوہ آج ہی دن میں ایک بات اور کر رہا تھا، مجمع عام میں کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اشارہ کیا ہوگا صراحتی ہے، بدکاری بہت زیادہ اس وقت بڑھ گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے عذابوں میں سے قحط بھی ہوتا ہے اور زلزلے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری بھی ہوتی ہے. اور وہ بدکاری جو رضامندی سے ہے، اس کا پتہ کم چلتا ہے نا. بالجبر اگر ہو تو وہ آسان نہیں ہے، اور وہ ویسا ظلم دنیا میں بھی مانا جاتا ہے، لیکن بالرضا کو دنیا میں جرم اور ظلم نہیں مانا جاتا. تو کم سے کم مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کے ماحول میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پوری طرح اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور انہی سب چیزوں کا شاخسانہ ہے وہ جس کی طرف ابھی کسی نے اشارہ کیا تھا کہ بچیاں یا بچے ایمان سے پھر رہے ہیں. کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ صرف ان خواہشات کی تکمیل کے چکر میں. ایسا بھی ہے کہ ان کی طرف سے محنت ہو رہی ہے اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہو رہا ہے. الحاد بھی آ رہا ہے، الحاد بھی اپنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر آگے بڑھا رہا ہے. لیکن یہ جو واقعات ہیں اسکولوں اور کالجوں میں بچوں کے بگاڑ کے، ان کا زیادہ تر تعلق انہی خواہشات کی تکمیل سے ہے. تو سب لوگ سنجیدہ ہو جائیں، خدا کے واسطے ہر آدمی اپنے اپنے گھر کو پکڑ لے. میں آپ سے اگر کہوں تو برا نہ مانے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے غافل ہیں. ہمارے اکثر مسلمان بھائی اپنے گھروں سے غافل ہیں. ماں باپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرا بیٹا رات کو 9 بجے سے 12 بجے تک کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے. اور ماں باپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہماری بیٹی دن میں جو 12 بجے سے 4 بجے تک اسکول کے نام پر گئی ہوئی ہے وہ کہاں رہتی ہے. اکثر ماں باپ کو یہ خبر نہیں ہے، اور یہ بدترین صورتحال ہے.
ہمیں اس سے نکلنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ہم پورے طور پر ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو نکالیں، سودی قرض ختم کریں، حلال پر اکتفا کریں، چاہے تنگی ترشی سے بسر کرنی پڑے، انشاءاللہ برکت بھی آئے گی، روزی مقدر کی مل کے رہے گی. گھروں سے سودی قرضے کو بالکل نکال دیں. نشہ اگر ہو تو اس کے لیے محنت کریں، چونکہ نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس سے بچانے کے لیے. اور برائیوں پر نظر رکھیں، برائیوں کے ہونے کے جو راستے ہیں ان کو بند کریں، غیر محرموں کی ملاقاتوں کے راستے بند کریں اور نگرانی رکھیں. یہاں سے اگر یہی چیز ہم لوگ یاد کر کے لے جائیں اور اس پر کچھ عمل ہو جائے، خدا کے واسطے جلسے کو رسم نہ بنائیے. جلسہ کرنا بھی، میں کل ایک جگہ کہہ رہا تھا، جلسہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. آج کل تو اور مشکلات پیدا ہو گئی. جلسہ کرنے والوں سے پوچھو کتنے دنوں پہلے سے محنت کرتے ہیں، کتنے تاریخیں لینا ایک محنت کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے خرچ کا انتظام کرنا، آپ سب کو دعوت دینا اور اس کے بعد عملی طور پر جلسے کی ساری کارروائی چلانا اور سرکاری ضابطوں کو پورا کرنا. ان سب محنتوں کے بعد جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے. وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی پیدا کریں اپنے ماحول میں. اگر کل کوئی ہمارے گھر میں کمی تھی، آئندہ کل وہ کمی باقی نہیں رہنی چاہیے. اس کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس جلسے کو ہم سب کے لیے نافع بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا، نکاح ہونے ہیں. جن 3-4 مصیبتوں کا ذکر کرنا تھا مسلمانوں کی، ان میں شادیوں کا بھی تھا، وہ بھول گیا میں. جس طرح ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، اس کو بھی کوشش کیجئے مختصر کرنے کی، آسان کرنے کی.